السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ سوزاک کے بارے میں میرا نہیں خیال کوئی ایسا شخص ہو جو نہ جانتا ہو۔ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس کی ریزن بہت ساری ہیں، ملٹیپل ہے، کسی ایک جگہ سے نہیں ہوتی، غلط عورتوں کے پاس جانے سے بھی ہوتی ہے، اور بھی بڑی ریزن، لیکن اس کی ریزنز کی ویڈیو میں الگ بناؤں گا۔ لیکن آج میں فوراً علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایسے لوگ جنہیں سوزاک کے کوئی بھی درجہ ہو، سٹیجز ہوتی ہیں 1 2 3، کسی بھی درجہ میں چلے گئے ہوں، خون آتا ہے، پیپ آتی ہے، جلن ہوتی ہے، پیشاب کرنے کے بعد اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتا، ان کے لیے پورا نسخہ تجویز کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے جو میڈیسن آپ نے لینی ہے وہ کینترس 30 میڈیسن لینی ہے۔ اس کے 5 قطرے دن میں 4 بار یا 3 بار استعمال کرنے ہیں۔ اچھا، 3 میڈیسن اس کے بعد مدر ٹینچرز ہیں۔ ایک میڈیسن ہے مدر ٹینچر ویسیکیریا کمیونس کیو، مدر ٹینچر میں لینی ہے۔ دوسری میڈیسن ہیپر سیلف کیو یعنی مدر ٹینچر میں لینی ہے۔ تیسری میڈیسن ہے کینابس سٹائوا۔ یہ تینوں میڈیسن 10 قطرے 10 منٹ کے وقفے کے ساتھ آپ نے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں استعمال کرنے ہیں۔ یہ سوزاک کا انٹرنیٹ کی تاریخ میں سب سے بہترین نسخہ ہے، آپ کو نہیں ملے گا کوئی، یہ فرسٹ ٹائم میں نے پوسٹ کیا ہے۔ آپ اس کو یوز کریں گے چند دن میں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اس کو کنٹینیوسلی 2 سے 3 ماہ یوز کریں، آپ کو انشاءاللہ جو سوزاک کا مرض ہے وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا۔ اس بیماری میں آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ بظاہر یہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ پیشاب میں جلن ہوئی اور پیپ آ رہی ہے، اس سے آگے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں میں انشاءاللہ تقریباً کوئی 5-6 دنوں میں اس پہ پوری ویڈیو بناؤں گا، وہ تقریباً 8-9 منٹ کی بنے گی، کہ کیسے لگتی ہے، کیا سوزاک ہوتا کیا ہے، کن سٹیجز پہ کس طرح سے انسان جتنے بھی معاملات ہیں احتیاط کیا کرنی ہے، وہ ساری ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال اگر کسی بھائی کو کوئی بھی ان میں سے تکلیف ہے سوزاک کے حوالے سے، چاہے وہ سٹارٹ میں ہے چاہے وہ پرانی ہو گئی، آپ یہ میڈیسن شروع کر دیں۔ یہ گھٹیا قسم کی حکیموں، ڈاکٹروں، چبلوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہیں، ڈرامے باز لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں۔ آپ اس دوائیوں کو پرچیز کریں بازار سے۔ کھٹی چیزیں، یہ جو تکے مسالے والی چیزیں، فرائنگ والی چیزیں، ان سے احتیاط کیجیے گا، اس سے یہ مرض بڑھتا ہے۔ اور بڑا گوشت، اس سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، مٹن سے بھی احتیاط، چکن وغیرہ تھوڑا بہت کھا لیجیے گا۔ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز جو ہیں اپنی فوڈ میں شامل کریں۔ آپ 1-1.5 مہینہ انشاءاللہ اس کو ریگولر یوز کریں، ویسے 3 ماہ کریں، لیکن اس میں بھی آپ کو یہ سارا ریلیف ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کیونکہ شیئر کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے، اب یہ نہ سمجھیں ہمیں کہ اس ویڈیو سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں، سر پیسے ہمیں پتہ نہیں کب ملنے ہیں، لیکن کوئی ایک بندہ بھی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، جو دعائیں ملنی ہیں سر وہ بڑی، وہ ہمیں اور کاروبار میں بڑی کام آتی ہیں۔ بہت شکریہ۔